السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کے کلاس میں ہم نے یہ جانا تھا کہ انسانی تعلقات کی ابتدا خاندان سے ہوتی ہے، اور خاندان کے درمیان تعلقات اچھے رہیں اس کے لیے شریعت نے 3-4 ضابطے بنائے ہیں۔ اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ جن مردوں عورتوں کو ایک ساتھ مل کر رہنا ہے ان کے درمیان نکاح کو حرام قرار دیا گیا۔ اس کے علاوہ حرام رشتوں کے علاوہ دوسرے مردوں اور عورتوں کے ساتھ شادی بیاہ کو جائز قرار دیا گیا تاکہ تعلقات مستحکم ہوں، اچھے ہوں۔ تیسری بات یہ کہ خاندان میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، غریب امیر خوشحال بدحال، سب لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کا حق ادا کریں۔ اور شریعت نے اس میں صلہ رحمی اور قطع رحمی بتایا کہ اگر رشتوں کو ہم جوڑتے ہیں، رشتوں کا خیال رکھتے ہیں تو یہ صلہ رحمی ہے، جس کی شریعت میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اگر ہم ترک تعلق کرتے ہیں، رشتے کو ختم کرتے ہیں تو یہ اس کو قطع رحمی کہتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ چوتھی بات یہ کہ خاندان میں جو مال و دولت ہے وہ ایک جگہ سمٹ کر نہ رہ جائے بلکہ وہ سب جگہ تقسیم ہو، اس کے لیے شریعت نے وراثت کا قانون بنایا۔ یہ جو 4 پوائنٹ بتائے گئے تھے شریعت کے ضابطے جو خاندان کے سلسلے میں ہیں، یہ دراصل مختصر ہے اور خلاصہ ہے اس کا۔ تفصیلات میں جائیں گے تو بہت لمبا چوڑا ہو جائے گا۔ اب ذرا سا دیکھیے کہ یہ تو خاندان کے سلسلے میں، یعنی شوہر، بیوی اور بچے، اور پھر اس سے رشتہ خاندان کا دائرہ وسیع ہوتا ہے تو رشتے ناطے جڑتے ہیں نکاح کے ذریعے سے۔ پھر اور دیکھیے کہ اس کے علاوہ خاندان کے بعد انسان کے تعلق ہوتے ہیں دوستوں سے، ہمسایوں سے، محلے والوں سے، شہر والوں سے، ملک والوں سے، کسی نہ کسی طرح سے ان کا ہمارا سابقہ پڑتا ہے کسی نہ کسی معاملے میں۔ تو ان تمام یعنی دیگر بندوں کے حقوق چل رہے ہیں، دیگر بندوں کے ہمارے اوپر یہ حق ہے کہ ہم سب کے ساتھ حسن سلوک کریں، اچھا سلوک کریں، اور شریعت کی تعلیمات کے مطابق ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا ہم سب کریں۔ کہ اگر جس طرح سے شریعت نے یہ ضابطہ ہمارے لیے بنایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے ہم کو نوازا ہے تو ہم اپنے جاننے والوں کے، خاندان کے علاوہ، رشتہ دار کے علاوہ جو لوگ غریب ہیں، جو لوگ پریشان حال ہیں، ان کی مدد کریں، ان کا تعاون کریں، یہ ہماری شریعت تعلیم دیتی ہے۔ تو یوں کہیے خلاصہ اس کا یہ کہ دیگر خاندان کے علاوہ دیگر وہ لوگ جن سے ہمارے تعلقات ہوتے ہیں، جن سے ہمارا سابقہ پڑتا ہے، سب کے ساتھ ہم کو انسانیت کا سا سلوک کرنا ہے، شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے۔ اب اور آگے دیکھیے کہ یہ تو ان لوگوں تک کی گفتگو تھی جو میرے خاندان کے لوگ تھے، جو میرے رشتے کے لوگ تھے، جو میرے ہمسائے تھے، جو میرے ضلع کے لوگ تھے، جو میرے گاؤں کے لوگ تھے۔ لیکن اسی کو اور دائرہ وسیع کیجیے، اس چھوٹے دائرے سے نکل کر، یہ چھوٹی سرکل ہے، اس سے نکل کر کے اگر ہم بڑے دائرے میں پہنچیں گے تو جو تمام دنیا کے مسلمانوں پر حاوی ہے، یعنی ایسا دائرہ جو تمام مسلمانوں پر محیط ہے۔ یعنی یہ جو باتیں اب تک کی گئی تھیں صرف یہ تھی کہ ہمارے خاندان، ہمارے رشتہ دار، ہمارے پڑوسی، ہمارے محلے والے، ہمارے علاقے کے لوگ۔ لیکن ذرا تصور کیجئے کہ صرف علاقے ہی سے ہمارا واسطہ نہیں ہوتا ہے، ہم دوسرے ملکوں میں بھی جاتے ہیں، اور دوسرے ملکوں میں بھی اللہ کے بندے بستے ہیں، رہتے ہیں، جہاں تک ہماری پہنچ نہیں ہے۔ تو اس دائروں کا اگر وسیع کریں گے، یعنی قومی لیول پر، نیشنل لیول پر اگر ہم اس کو لے جائیں گے، عالمی سطح پر لے جائیں گے، تو عالمی سطح پر بھی کچھ شریعت نے اصول اور ضابطے بنائے ہیں جس کا ہمیں پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ ان شریعت کے ضابطے اور اصول پر عمل کرنے کی وجہ سے ہمارے اخلاق درست ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کا بھلا ہوتا ہے، اور ایک دوسرے بندوں کے حقوق ہم سے اچھی طرح سے ادا ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے پوری قوم کے اخلاق کی حفاظت کے لیے، پورے قوم کے فائدے کے لیے پہلا ضابطہ یہ بنایا گیا کہ جن عورتوں اور مردوں کے درمیان حرام رشتے نہیں ہیں وہ ایک دوسرے سے آزادانہ میل جول نہ رکھیں۔ پورے قوم کی حفاظت کے لیے، پوری انسانیت کی حفاظت کے لیے شریعت نے یہ ضابطہ بنایا ہے کہ وہ لوگ جو عورت اور مرد جن کے درمیان حرام رشتے نہیں ہیں،
حرام رشتے نہیں ہیں، یعنی وہ محرم نہیں، غیر محرم ہے، یعنی جن سے نکاح ہو سکتا ہے، ان کو شریعت نے روکا ہے کہ ایک دوسرے سے آزادی کے ساتھ ملے جلیں، جس طرح سے اپنے بھائی بہن کے ساتھ اور اپنی ماں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ شریعت نے ایسے وہ تمام رشتے جن سے ہمارا نکاح جائز ہے، جن سے نکاح کرنے کو کہا گیا ہے، جو ہمارے لیے حلال کیا ہے جن سے نکاح، ان سب کے ساتھ آزادانہ میل جول رکھنے سے منع کیا گیا۔ شریعت نے یہ ضابطہ بنایا کہ عورتوں کی سوسائٹی الگ رہے، مردوں کی الگ۔ عورتیں زیادہ تر خانگی زندگی کے فرائض کی طرف متوجہ ہوں، زیادہ تر عورتیں گھریلو مسائل کو دیکھیں، اور اگر ضرورت ہو تو باہر نکلیں، بناؤ سنگار کے ساتھ نہ نکلیں، سادہ کپڑے پہن کر آئیں، جسم کو اچھی طرح ڈھانکیں، چہرہ اور ہاتھ اگر کھولنے کی شدید ضرورت نہ ہو تو ان کو بھی چھپائیں، اگر کوئی واقعی ضرورت پیش آ جائے تو صرف اس کو پورا کرنے کے لیے ہاتھ منہ کھولیں۔ ان کے ساتھ مردوں کو حکم دیا گیا، اسی کے ساتھ ساتھ مردوں کو حکم دیا گیا کہ غیر عورتوں کی طرف دیکھنے سے پرہیز کریں، اچانک نظر پڑ جائے تو نظر ہٹا لیں، دوبارہ دیکھنے کی کوشش کرنا معیوب ہے اور ان سے ملنے کی کوشش معیوب تر۔ ہر مرد اور عورت کا فرض ہے کہ وہ اپنے اخلاق کی حفاظت کرے۔ خدا نے خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کے لیے نکاح کا جو دائرہ مقرر کیا ہے، اس سے باہر نکلنے کی کوشش کیا مانا؟ خواہش بھی اپنے دل میں پیدا نہ ہونے دے۔ جیسے اگر کوئی عورت یا کوئی مرد یہ کہے کہ میرا جسم ہے، میرا بدن ہے، میں اسے چاہے جیسے رکھوں، تو شریعت یہ کہتی کہ ٹھیک ہے، آپ کا بدن ہے، آپ کا جسم ہے، لیکن اگر آپ ان حصوں کو ڈھکیں گے نہیں جس کا شریعت میں حکم ہے کہ بدن کے ان حصوں کو ڈھکنا اور چھپانا ہے سب کے سامنے، اگر ایسا نہیں کر رہے ہیں تو آپ شریعت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، پورے قومی حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، کہ ایسا کرنے کی وجہ سے ٹھیک ہے آپ کے نقصان کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی نقصان ہو رہا ہے، بے حیائی پھیل رہی ہے، بد اخلاقی پھیل رہی ہے۔ اس وجہ سے شریعت نے یہ ضابطہ بنایا ہے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے ہیں، گرچہ بدن آپ کا ہے، جسم آپ کا ہے، لیکن ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ کوئی یہ کہے ٹھیک ہے گناہ مجھے ملے گا، میں اسے جھیل لوں گا، لیکن یہاں گناہ اس بات کا نہیں، آپ کی وجہ سے دوسروں کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے، آپ کو تو نقصان پہنچ ہی رہا ہے لیکن دوسروں کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس لیے شریعت نے اصول یہ بنایا کہ بندوں کے حقوق میں یہ شامل ہے، دیگر لوگوں کے حقوق میں یہ شامل ہے کہ ان کے ساتھ اس طرح سے کیا جائے، اور ان کو شرعی نیشنل طور پر، قومی طور پر یہ ضابطہ بنایا گیا ہے کہ ساری قوم کے لیے، ساری ملت کے لیے، کہ کوئی اس طرح سے نہ کرے۔ اور اسی قومی اخلاق کی حفاظت کے لیے شریعت نے یہ بھی قاعدہ مقرر کیا کہ کوئی مرد گھٹنے اور ناف کے درمیان کا حصہ اور کوئی عورت چہرے اور ہاتھ کے سوا اپنے جسم کا کوئی حصہ کسی کے سامنے نہ کھولے، خواہ اس کا قریبی عزیز ہی کیوں نہ ہو۔ اس کو شریعت کی زبان میں ستر کہتے ہیں۔ اس کو شریعت کی زبان میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے اس کی زبان میں ستر کہتے ہیں۔ اس کا چھپانا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اسلام کا مقصد ہے کہ لوگوں میں حیا کا مادہ پیدا ہو، وہ بے حیائیاں نہ پھیل سکے جن سے آخرکار بد اخلاقی پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا، قومی اخلاق کی حفاظت کے لیے دوسرا ضابطہ بنایا گیا ہے کہ ستر کو چھپائیں، سارے مرد عورت جو حصہ ان کے لیے ڈھکنا اور چھپانا ضروری ہے اس کو چھپائیں اور وہ کسی کے سامنے نہ کھولیں۔ اور مقصد کیا ہے شریعت کا؟ کہ حیا کا مادہ پیدا ہو، اور جب حیا کا اپوزٹ بے حیائی جب ہوتی ہے تو بے حیائی نہ پھیلے، اور بے حیائی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بد اخلاقی پھیلتی ہے۔ تیسرا اصول بنایا قومی اخلاق کی حفاظت کے لیے کہ ایسی تفریحوں اور مشغلوں کو بھی اسلام پسند نہیں کرتا جو اخلاق کو خراب کرنے والی اور بری خواہشات کو ابھارنے والے، وقت اور صحت اور روپے کو ضائع کرنے والے۔ ایسی مجلسیں نہیں منعقد کرنی ہیں جس سے اخلاق خراب ہو رہے ہوں، جس سے بری خواہشات ابھرے ہمارے اندر، جس سے وقت اور صحت اور روپے کا ضیاع ہو۔ ایسی تمام تفریحات کو اسلام روکتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹھیک ہے اگر یہ تفریح ہم منعقد کر رہے ہیں اور اس میں ہمارا نقصان ہے اور آپ نہ دیکھیں، نہیں، یہ اس لیے کہ آپ کی ان تفریحات کے انعقاد کرنے سے دوسرے لوگ برائیوں میں مبتلا ہو جائیں گے، اس لیے قومی طور پر اس کا نقصان ہو رہا ہے، ملی طور پر، اس لیے شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی، اس لیے بھی اجازت نہیں دیتی ہے۔ یوں تو غلط ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ میں کر رہا ہوں تو ٹھیک ہے آپ کر رہے ہیں، لیکن یہ آپ تنہائی میں کریے، کمرے بند کر کے کیجیے، لیکن پورے قوم کی حفاظت کے لیے شریعت نے اصول و ضابطہ بنایا ہے کہ ایسی تفریحات منعقد نہ کی جائے، اسے پسند نہیں کرتا ہے۔ اور ویسے تفریح بجائے خود نہایت ضروری چیز ہے۔ تفریح کرنا، دلچسپی، دل لگی کرنا، یہ ضروری چیز ہے۔ انسان میں زندگی کی روح اور عمل کی طاقت پیدا کرنے کے لیے کام اور محنت کے ساتھ اس کا ہونا بھی لازم ہے۔ اگر انسان جس کو کہتے ہیں ریچارج ہونا، فریش ہونا، اس کے لیے
ضروری ہے کہ ہم کام اور محنت کے ساتھ ساتھ تفریحات بھی منعقد کریں، مگر تفریحات ایسی ہونی چاہیے جو روح کو تازہ کرنے والی ہو، جو روح کو گندا کرنے والی نہ ہو، زیادہ غلیظ اور کثیف بنانے والی نہ ہوں۔ بیہودہ تفریحیں جن میں ہزاروں آدمی ایک ساتھ بیٹھ کر جرائم کے فرضی واقعات اور بے شرمی کے نظارے دیکھتے ہیں، تمام قوموں کے اخلاق و عادات کو بگاڑنے والی چیزیں ہیں، خواہ بظاہر کیسی ہو خوشنما ہو۔ کوئی بھی تفریح چاہے دیکھنے میں کتنی اچھی کیوں نہ لگ رہی ہو، رقص و سرور کی محفلیں جمائی جائیں، دیکھنے میں خوبصورت لگے، اچھی لگے، مزہ ہے، لیکن جس سے ہمارے اخلاق خراب ہو رہے ہوں، جس سے ہماری عادتیں بگڑ رہی ہوں، جس سے ہمارا نفس گندا ہو رہا ہے، ایسی تمام تفریحات سے اسلام روکتا ہے۔ اس لیے اس نے ضابطہ بنایا کہ ایسی تفریحات ضرور منعقد کی جائیں، لیکن اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اس میں وقت، صحت اور روپیہ ضائع نہ ہو اور بری خواہشات اس سے نہ پیدا ہو ہمارے اندر، اور ہم بلکہ تفریح کا جو مقصد ہے کہ روح میں تازگی، عمل میں قوت اور طاقت پیدا ہو جائے، اس مقصد کو پورا کرنے والی تفریحات کی اسلام اجازت دیتا ہے۔ چوتھے نمبر پر قومی اتحاد و فلاح بہبود کے لیے مسلمانوں کو تاکید کی گئی کہ آپس کی مخالفت سے بچیں۔ یہ بھی قومی طور پر ہمارا فریضہ ہے کہ گرچہ آپسی اتحاد و اتفاق کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے، تو شریعت نے اس بات کا تاکید کی ہے، قومی سطح پر یہ ضابطہ اور قانون بنایا ہے کہ سارے مسلمان مل جل کر رہیں، آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہیں اور فرقہ بندی سے پرہیز کریں۔ کسی معاملے میں اگر اختلاف ہو تو نیک نیتی کے ساتھ قرآن اور حدیث سے اس کا فیصلہ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر تصفیہ نہ ہو سکے تو آپس میں لڑنے کے بجائے خدا پر اس کا فیصلہ چھوڑ دیں۔ یہ بھی ہے کہ اگر نہ ہو پائے تو اللہ پر فیصلہ چھوڑ دیں، اس کی بنیاد پر ہمیں گروپ نہیں بنانا ہے، اس کی بنیاد پر آپس میں اختلاف نہیں کرنا ہے۔ پانچویں نمبر پر مسلمانوں کو غیر مسلم قوموں سے علوم و فنون حاصل کرنے، ان کے کارآمد طریقے سیکھنے کی پوری اجازت ہے۔ ایک مسلم غیر مسلم سے ساری چیزیں سیکھ سکتا ہے، ان سے کارآمد طریقے حاصل کر سکتا ہے، مگر زندگی میں ان کی نقالی کرنے سے روک دیا گیا۔ اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ مجھے غیر مسلموں سے جو کام کی چیزیں ہیں تو سیکھ لینا ہے، لیکن زندگی میں ان کی نقل کرنا، جس طرح سے وہ کرتے ہیں ایسی نقل کرنا جو غلط ہے، جو درست نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ لعنت اللہ علی المتشبہین والمتشبہات، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے اس شخص پر جو نقل کرنے والا ہے یا نقل کرنے والی ہے، ایسے لوگوں پر لعنت ہے۔ غیر مسلموں کی نقالی سے منع کیا گیا ہے، جو اللہ کے نافرمان بندے ہیں ان کی نقل کرنے سے منع کیا گیا ہے، چہ جائے کہ بلکہ مخالفت کرنے کو کہا گیا ہے، چہ جائے کہ وہ اچھا کام کی نہ ہو۔ جیسے مثالیں لے لیجئے، پہلے زمانے میں لوگ محرم کا، یوم عاشورہ کا ایک دن کا روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکھیے آپ لوگ، لیکن 9-10 رکھیے یا 10-11 رکھیے، یعنی ان کی موافقت نہ ہو جائے۔ انہیں کم تھا، روزہ رکھنا اچھی بات ہے، درست بات ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے آپ کی مخالفت کرنی ہے۔ ایسا نہ لگے کہ جیسے وہ رکھ رہے ہیں آپ بھی اسی لیے رکھ رہے ہیں، وہ جس مقصد کے تحت رکھ رہے ہیں آپ بھی اسی مقصد کے تحت رکھ رہے ہیں۔ تو اسلام نے قومی سطح پر یہ اصول بنایا ہے کہ انہیں ان کی نقالی کبھی نہیں کرنی۔ اس کے علاوہ ہمیں اس بات کی بھی تاکید کی گئی ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ ہم برتاؤ کرنے میں کوئی تعصب نہ برتیں، تنگ نظری نہ دکھائیں۔ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، وہ بھی انسان ہیں، ان کے ساتھ مجھے تعصب اور تنگ نظری نہیں دکھانی ہے، انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش کرنی ہے، اور ان کے معبودوں کو برا بھلا بھی نہیں کہنا ہے۔ اس سے بھی ہمیں روکا گیا ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر جس کو معبود بناتے ہیں ان کو برا بھلا نہیں کہنا ہے، اور ان کے ساتھ کوئی تعصب اور تنگ نظری نہیں دکھانی ہے۔ حق و انصاف کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا ہے ان کے لیے بھی۔ ایسا نہیں کہ اگر کوئی غلطی کر رہا ہے مسلمان تو ہم اسے تو چھوڑ دیں، اور نان مسلم کر رہا ہے جو اللہ کا مطیع فرمانبردار نہیں ہے تو ہم محض اس بنیاد پر اس کے پیچھے پڑ جائیں کہ وہ نان مسلم ہے۔ تو تعصب اور تنگ نظری کا مظاہرہ ہمیں نہیں کرنا ہے غیر مسلموں کے ساتھ، اور نہ ہی ان کے معبودوں کو برا بھلا کہنا ہے، گرچہ وہ غلط ہوں، گرچہ اس کا عمل غلط ہو، لیکن ان کے معبود کو، ان کی مذہبی کتابوں کو، ان کی مذہبی چیزوں کو برا بھلا نہیں کہنا ہے، اس سے بچنا ہے، پرہیز کرنا ہے۔ یہ تھے وہ حقوق کو جو بندوں کے ہم پر عائد ہوتے ہیں، یعنی اللہ کا حق، اپنے نفس کا حق، پھر بندوں کا حق۔ اس کے علاوہ ہمارے اوپر حقوق عائد ہوتے ہیں تمام مخلوقات کے۔ تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے حقوق کیوں ہم پر عائد ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار مخلوق پر انسان کو اختیارات عطا کیے ہیں۔
بے شمار مخلوقات ہیں جن پر انسان کا بس چلتا ہے، انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ چاہے جیسے اس کو استعمال کرے۔ ساری چیزیں آپ دیکھ لیجئے، دنیا کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسانوں کے اختیار میں ہیں، چند چیزوں کو چھوڑ کر کے سب انسانوں کے اختیار میں ہیں، انسان ان سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ انسان اپنی قوت سے اس کو تابع کرتا ہے، اپنے فرمانبردار بنا لیتا ہے، ان سے کام لیتا ہے، ان سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور بالا تر مخلوق ہونے کی وجہ سے انسان، بالا تر یعنی بلند، بڑی اچھی مخلوق ہونے کی وجہ سے اس کو ایسا کرنے کا پورا حق حاصل ہے، چونکہ وہ سب سے بڑا ہے اور اسی کے لیے دنیا بنائی گئی ہے، تو اسے یہ حق حاصل ہے کہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھائے۔ مگر اس کے مقابلے میں ان چیزوں کو حقوق بھی انسان پر ہے۔ جہاں فائدہ اٹھانے کی اجازت دی گئی ہے، جہاں اس کے اختیار میں دیے گئے ہیں، وہیں کچھ حقوق بھی متعین کیے ہیں۔ ان کو فضول ضائع کرنے سے منع کیا گیا۔ ہمارے اختیار میں ہے، ہم اسے فضول ضائع نہیں کر سکتے، فائدہ ضرور اٹھائیں لیکن اسے فضول ضائع نہیں کر سکتے، بلا ضرورت نقصان یا تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ اپنے فائدے کے لیے ان کو کم سے کم اور اتنا ہی نقصان پہنچائیں جو ضروری ہو، اور ان کو استعمال کرنے کے لیے بہتر سے بہتر طریقے اختیار کریں۔ یہ اصول ہمارے لیے مرتب کیے گئے ہیں، وہ ان چیزوں کے لیے جو ہمارے اختیارات میں ہیں۔ جیسے مثال لے لیجئے کہ فضول ضائع نہیں کرنا ہے۔ یہ پانی ہے جسے ہم پیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، لیکن یوں ہی پانی بہائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں گرفت ہوگی، یوں ہی اس کو ضائع کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں گرفت ہوگی۔ بلا ضرورت کسی کو نقصان نہیں پہنچانا ہے۔ جو جانور جسے ہم ذبح کر کے کھاتے ہیں، کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور ان کو ہم بلا ضرورت یوں ہی مار کے نہیں پھینک سکتے۔ ٹھیک اسی طرح سے اپنے فائدے کے لیے ان کو کم سے کم جتنا نقصان پہنچانا ضروری ہو اتنا ہی کرنا ہے۔ ذبح کرنے کا جو طریقہ جانوروں کو ہمیں بتایا گیا ہے وہ ایسا ہے کہ آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ اگر ہم قربانی کر رہے ہیں تو اس کے سامنے کوئی دوسرا جانور نہ کھڑا کیا جائے تاکہ اسے تکلیف ہو دیکھ کر کے، جو جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہ کیا جائے، اتنی بات کی تاکید کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوب اچھی طرح سے اس چھری کو تیز کر لو۔ مفہوم ہے کہ اصول میں ہے قربانی کے کہ جب جانور کو ذبح کرنا ہو تو کن چھری سے نہ کیا جائے، جو تیز نہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے اگر تیز نہیں ہوگی تو جانور کو زیادہ تکلیف ہوگی، اگر تیز ہوگی تو کم تکلیف ہوگی۔ تو اب دیکھیے، نقصان تو پہنچانا ہے لیکن اتنا ہی نقصان جتنا ضروری ہے، اس سے زیادہ کی ممانعت ہے۔ آپ کسی جانور کو ذبح کر کے کھانا ہے تو ایسا نہیں کر سکتے، جو طریقہ بتایا گیا جس سے انہیں کم تکلیف پہنچتی، اسی طریقے کو اسلام نے اپنایا ہے۔ باقی بہت سارے طریقے ہیں جس سے جو لوگ جانوروں کی جان نکال کر کے پھر اس کو کھاتے ہیں، جیسے دونوں طرف سے لاٹھی رکھ کر کے گردن پہ دبا دیتے ہیں، جب مرنے کے قریب ہوتا ہے تب اس کو ذبح کرتے ہیں، یا اس کا ہاتھ پیر کاٹ کے الگ الگ کر کے پھر دھیرے دھیرے ذبح کرتے ہیں۔ مختلف دوسرے طریقے ہیں، یا اس کو جو ہے کرنٹ لگا دیتے ہیں، یا ڈائریکٹ اس کی گردن جو ہے تیزی سے کاٹ دیتے ہیں جس سے اچانک خون زیادہ نکلتا ہے۔ بہت سارے طریقے ہیں، اور اس بات پر سارے لوگ متفق ہیں کہ جو شریعت نے ہمارے بتایا ہے ذبح کرنے کا طریقہ، وہ سب سے کم نقصان دہ ہے، سب سے کم تکلیف دہ ہے، اور سب سے زیادہ مفید ہے ہم انسانوں کے لیے۔ تو اب دیکھیے، اس سے نقصان پہنچانا اتنا ہی جتنا ضروری ہو، اور ان کو استعمال کرنے کے بہتر سے بہتر طریقے اختیار کرنے کو کہا گیا۔ جو چیزیں میرے اختیار میں دی گئی ہیں ان کو استعمال کرنے کا اچھا طریقہ آپ استعمال کیجئے، اچھے طریقے سے استعمال کیجئے۔ ایسا نہ ہو کہ خراب طریقے استعمال کیا جائے اور وہ چیزیں برباد و خراب ہو جائیں، اس سے منع کیا گیا۔ یہ شریعت نے، یوں سمجھیے کہ خلاصہ یہ ہے کہ شریعت نے دیگر چیزوں کو بھی صرف اتنی اجازت دی ہے کہ جو آپ کے اختیار میں ہیں ان کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں، نہ کہ نقصان کے لیے، ایک چیز۔ دوسرے یہ ہے کہ اگر ان چیزوں کو نقصان پہنچا کر کے فائدہ پہنچتا ہے تو اتنا ہی نقصان پہنچانا چاہیے جتنا کہ ضروری ہے۔ دوسرے کے نقصان پہنچانے میں بھی اس بات کا خیال رکھا جائے کہ کم سے کم ان کو نقصان اور تکلیف ہو۔ یہ شریعت نے اصول بنایا ہے، یہ بتایا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، بہت ساری چیزیں ہیں جانور کے سلسلے میں یا پرندوں کے سلسلے میں۔ جیسے پرندوں کو بلا وجہ قید کرنا ہے، شریعت اس کو مکروہ قرار دیتی ہے۔ پرندوں کو خواہ جو ہے قید کر کے رکھیں، وہ آزاد ہیں، وہ اڑتے ہیں، ہم ان کو پنجروں میں قید کر دیں، شریعت کے نزدیک یہ مکروہ ہے۔ جانور تو جانور، اسلام اس کو بھی نہیں پسند کرتا کہ درختوں کو بے فائدہ نقصان پہنچایا جائے۔ اسلامی شریعت اس بات کو بھی ناپسند کرتی ہے کہ درختوں کو بلا وجہ، اچھے ہرے بھرے درخت ہیں اس کو آپ کاٹ دیجئے بلا ضرورت کاٹ کے پھینک دیں، اس کو بھی اسلام ناپسند کرتا ہے۔ پھل پھول جو ہے درختوں کے توڑ سکتے ہیں، مگر انہیں خواہ برباد کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ نباتات تو پھر بھی جان رکھتے ہیں، جو زمین سے اگنے والی چیزیں ہیں ان کے اندر تو جان ہوتی ہے، مگر کسی بے جان چیز کو بھی فضول ضائع کرنا جائز نہیں رکھتا ہے۔
حتیٰ کہ پانی کو بھی خواہ بہانے سے منع کرتا ہے. یعنی اس سے ہمارے جو شریعت کی روح، شریعت کی جو حکمت اور مصلحت سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا کی وہ چیزیں جن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں انہیں نقصان نہ پہنچائیں، اور اگر نقصان پہنچانے کی ضرورت ہمیں پڑتی ہے تو اتنا ہی جتنا کہ ضروری ہے. بلا ضرورت کوئی کام ایسا نہ کریں جس سے یہ چیزیں ہماری تباہ و برباد ہو جائیں. آخر کی ایک دم آخری گفتگو ہے کہ اسلامی شریعت عالمگیر اور دائمی ہے. یعنی اسلام عالمگیر ہے اور دائمی ہے. 2 لفظ استعمال ہوا ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو عالمگیر ہے اور دائمی ہے. عالمگیر کہتے ہیں یونیورسل، عالمی پیمانے پر. اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ساری دنیا میں پایا جاتا ہے، دنیا کے ہر گوشے میں. آپ دیکھ لیجئے، دیگر مذاہب کا مطالعہ کیجئے آپ کہ فلاں مذہب فلاں علاقے میں ہے، فلاں مذہب فلاں علاقے میں ہے، فلاں مذہب فلاں علاقے میں ہے، فلاں ملک میں ہے. لیکن اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ساری دنیا میں، دنیا کے گوشے گوشے میں پایا جاتا ہے. اس لیے اسلامی شریعت کو عالمگیر شریعت کہتے ہیں. عالمگیر یعنی پوری دنیا میں پایا جاتا ہے. دوسرے، اسلامی شریعت دائمی شریعت ہے، ہمیشہ رہنے والی. جتنے مذاہب تھے اور ہیں وہ کچھ دنوں کے بعد بدل جاتے ہیں، تبدیل ہو جاتے ہیں، نیا مذہب وجود میں آ جاتا ہے. بہت سارے مذہب جو آپ نے اس سے پہلے پڑھا بھی ہے، جین مت جس کا آپ کہیں پتہ نہیں چلتا، بدھ مت جو ہے پتہ نہیں چلتا. بہت سارے ایسے مذاہب ہیں جن کا پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہ مذہب کہاں گئے، کیا ہے، اب ماننے والے ہیں بھی کہ نہیں ہیں. یہ سب کچھ ہے. اور یہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو قیامت تک موجود رہے گا. آپ دیکھ لیجئے 1400 سال پرانا ہے. 1400 سال پہلے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ تعلیمات ہم تک پہنچی تھی. آج بھی اسی طرح سے تر و تازہ ہے، آج بھی اسی طرح سے محفوظ ہیں، جسے ہم سیکھ کر کے جان کر کے اسلامی شریعت پر پوری طرح سے عمل کر سکتے ہیں. اس لیے یہ کہا جاتا ہے، اس لیے ایسا ہے کہ قیامت تک یہ محفوظ رہے گا، یہ دین قیامت تک محفوظ رہے گا. اس لیے اس کو دائمی شریعت کہا جاتا ہے. جیسے باقی اور مذاہب کیوں دائمی نہیں ہو سکتے، کیوں عالمگیر نہیں ہو سکتے؟ کہ باقی مذہب جو ہے نسلوں کے لیے خاص تھے، علاقوں کے لیے خاص تھے. ایک عرب کا آدمی ہندوستان کا نہیں ہو سکتا، ایک ہندوستان کا آدمی عرب کا نہیں ہو سکتا. اگر یہ مذہب عرب کے ساتھ خاص ہوتا تو یہ مذہب، اس مذہب پر ہمارے لیے عمل کرنا لازم ہی نہیں ہوتا. اور اگر عمل کرنا لازم ہی نہیں ہوتا تو یہ عالمی بن ہی نہیں سکتا تھا. یہ تو عرب والوں کے لیے آیا تھا، ایسا ہوتا. اسی طرح سے کچھ مذہب جو ہے ایسے نسل اور رنگوں میں پنپے ہیں، وجود میں آئے ہیں. ایسے مذہب بھی کبھی بھی دوسرے عالمگیر نہیں بن سکتے. اس لیے نہیں بن سکتے کہ وہ اس سیاہ فام لوگوں کے کا مذہب تھا، وہ اس نسل کے لوگوں کا مذہب تھا. اور ہم اپنی نسل نہیں چینج کر سکتے. کوئی انسان اپنی نسل تھوڑی چینج کر سکتا ہے. جب ہم اس نسل کے نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے اس مذہب کا ماننا ہمارے لیے لازم اور ضروری نہیں ہوا. باقی مذاہب خاص ہیں علاقوں کے ساتھ، نسلوں کے ساتھ، رنگوں کے ساتھ، ملکوں کے ساتھ. یہ مذہب ایسا ہے جو ساری دنیا والوں کے لیے بھیجا گیا ہے اور قیامت تک کے لیے بھیجا گیا ہے. اس لیے اس مذہب کو عالمگیر اور دائمی کہتے ہیں. پیارے نبی، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نام ہی دراصل اسلام ہے. اس لیے اسلام کو عالمگیر اور دائمی کہا جاتا ہے. اس لیے کہ قیامت تک سارے لوگ اس دنیا پر عمل کرنے والے رہیں گے، اس مذہب پر عمل کرنے والے رہیں گے. اور یہ مذہب آخر تک باقی رہے گا. جب تک یہ دنیا باقی ہے تب تک یہ باقی رہے گا. اور سارے لوگ جو اللہ کی مطیع فرمانبردار بندے بننا چاہتے ہیں، سب کے لیے لازم ہے کہ وہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کریں.